السلام علیکم ناظرین، یہ روبرو پروگرام کی اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور پنجاب میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے آج ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپ سیٹ نہیں کہیں گے، یہ تو جمہوری عمل ہے اور جمہوری عمل میں جب عوام کو ووٹ کا حق ملتا ہے، عوام جب فیصلے کرتے ہیں تو عوام اپنے طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ حکمرانی کا حق عوام کو حاصل ہے اور عوام نے آج پھر بتا دیا کہ حکمرانی کا حق انہی کو حاصل ہے، چاہے کوئی کسی گورنمنٹ پر الزام تراشی کی جائے، انگلیاں اٹھائی جائیں کہ گورنمنٹ مشینری استعمال ہوئی، فلاں استعمال ہوا، لیکن رزلٹ ابھی تک کا جو آیا ہے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ پی ٹی آئی نہ صرف جیت رہی ہے بلکہ خاصے مارجن سے جیت رہی ہے۔ خاصے مارجن سے دو طرح سے میں کہوں گا، ایک تو جو ووٹوں کی لیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو اگر کہیں 2-4% رہتے بھی ہیں پولنگ اسٹیشن کے نتائج تو برج کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور دوسری لیڈ جو ہے ان کو 13 سیٹیں چاہیے تھیں پنجاب اسمبلی میں، اب 13 سے زیادہ ہیں، وہ 17 ہو، وہ 18 ہو، وہ 16 ہو، وہ 15 ہو، وہ میٹر نہیں کرتا، 13 کا فگر انہوں نے کراس کر لیا۔ ابھی تک تو الیکشن کمیشن کا سرکاری رزلٹ نہیں ہے، لہذا جو پروجیکشنز ہیں اس وقت یا جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں ہم انہی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، اور اب تو ہم تجزیہ کریں گے، اور تجزیہ کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مونا عالم صاحبہ، اینکر پرسن ہیں، بہت شکریہ آپ کو ہم نے اس وقت تنگ کیا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ ابھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ادھر ہی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہماری کولیگ ہیں، اینکر پرسن ہیں، 8 بجے آج ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتی ہیں، اور فریہ ادریس صاحبہ خود اینکر پرسن ہیں اب تک ٹی وی میں۔ بہت شکریہ فریہ ادریس صاحبہ، آپ نے وقت دیا۔ مونا عالم، یہ کیا ہوا آج؟ اچھا، آپ نے اچھا کیا پراچا صاحب کی بہت چھوٹا سا سوال آپ نے پوچھا مجھ سے، کیونکہ واقعی ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور جو سرویز تھے وہ بہت کانٹے کا مقابلہ بتا رہے تھے، ہم خود بھی یہی پریڈکٹ کر رہے تھے، ہر جگہ صبح سے بھی کہہ رہے تھے کانٹے کا مقابلہ، کانٹے کا، لیکن ایسا معلوم نہیں ہوتا، اور کوئی شبہ نہیں کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق۔ وہ 13 تو انہوں نے کراس کر لی ہے، پھر جو 2 استعفے آئے ہیں ایم پیز کے کل اور پرسوں، نیازی صاحب اور شرک پوری صاحب، ہاں وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کچھ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں، تو صورتحال تو اس طرح کی ہے۔ اب پی ایم ایل این یا جو یہ کولیشن ہے ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے زیر انتظام جو الیکشن ہوا ہے اس میں دھاندلی ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا بھی نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا ہے بڑا کلیئر ہے، جی آئی تھنک یہی طریقہ ٹھیک ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کہا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے جو آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی حکومت میں بائی الیکشن جو اکثر پی ڈی ایم کی الائنس جیتتی تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ ریفرینڈم ہو گیا ہے دراصل حکومت کے خلاف، اور پی ٹی آئی بطور حکومت کبھی چیلنج نہیں کرتی تھی، تو آئی تھنک یہ ایک روایتی ایج ہے جو کہ حکومت کے پاس ہے۔ چیلنج تو خیر کرتے تھے نا جب براہ راست الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ذات پر جب وہ الزامات لگاتے تھے کہ وہ، مجھے یاد ہے عمران خان کہتے تھے کہ یہ تو پی ایم ایل این کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، آج کم از کم وہ امپریشن کل، بلکہ انفیکٹ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ بھی بات خان صاحب نے کہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں، تو آئی تھنک ایک تو ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی، اس کی تو بالکل تردید ہوئی ہے، اور راک سالڈ، کیونکہ کوئی اس طرح کی مداخلت یا جو کچھ چیزیں یا فوٹیجز سامنے آئی تھی وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے وہ شناختی کارڈز کی ایک وہ لائن لگی ہوئی تھی، پھر وہ جو فون کالز ہیں شیخ رشید صاحب کی، وہ کچھ چیزیں آئی ہیں سامنے، لیکن اور ایک بائی دا وے ایک دوسری طرف سے بھی آئی تھی جب الیکشن کمیشن کا ایک ممبر، ان کا جو ایک امپلائی ہے وہ غالباً آج کچھ شناختی کارڈ اس نے لیے ہوئے تھے اور کچھ ٹھپے لگ رہے تھے، ایک اس طرح کی فوٹیج ہے جو آج سوشل میڈیا پہ موجود ہے، مطلب مائنر، اگر کوئی irregularity ہے تو بہت مائنر ہے اور اس کو اسی وقت انسٹنٹلی ریکٹیفائی بھی کر دیا گیا، جی، اینڈ دیٹ آئی تھنک آلسو گوز ٹو دا مشینری اور الیکشن کمیشن۔ فریہ ادریس صاحبہ، آج کا رزلٹ آ ہی گیا ہے، اب ہم جو تکلفاً کہتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، لیکن رزلٹ تو آ گیا، کیسا لگا آپ کو؟ پراچا صاحب تھینک یو سو مچ، میں آپ لوگ کو سن رہی تھی، مونا کو بھی سن رہی تھی، بڑی آپ نے ایک اہم بات کی شروع میں، آپ نے کہا کہ ہم اس کو اپسیٹ نہیں کہیں گے کیونکہ آخرکار یہ عوام کی رائے ہے اور عوام اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں اور وہ جس طرف بھی جائیں فیصلہ کر سکتے ہیں، تو کسی کو اپسیٹ کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے تو عوام نہیں کرتے، یہ بیسکلی ڈیموکریسی کا حسن ہی ہے۔
لیکن جہاں ہم اس کو اپسیٹ نہیں کہیں گے، میرا خیال سے ہم سب اس کو ان ایکسپیکٹڈ ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جہاں جہاں سے ہم نے اطلاعات ہمیں موصول ہوئی وہاں پہ یہی نظر آ رہا تھا کہ بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے. اگرچہ لاہور کے بارے میں کچھ اطلاعات آنا شروع ہوئی تھی، ایک اور جگہوں پہ پتہ چل رہا تھا کہ بہتر پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی، لیکن پی ایم ایل این آخرکار بہت ساری آپ دیکھیے اس میں پی ایم ایل این کے ٹریڈیشنل گڑھ ہیں، مثلاً شیخو پورہ ہے، مثلاً دیگر جی ٹی روڈ والے علاقے ہیں. سو ان میں ایک جو ٹریڈیشنل ووٹر ہے پی ایم ایل این کا وہ بہرحال انہی کا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت جس کی حکومت ہوتی ہے ان کو بھی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت، وفاق میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت، تو کسی نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا جبکہ پی ٹی آئی ایک طرف ہے اور دوسری طرف تمام کی تمام جماعتیں تھیں. تو جو اس قسم کی یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، یہ ضرور سوچا ہوگا کہ شاید 8 10 11 میں بھی شاید 12 بھی سیٹوں تک، لیکن اس طرح کا میرا نہیں خیال کسی نے بھی سوچا تھا. سو شاید پی ٹی آئی نے خود بھی نہ سوچا ہو. نظر کیا آیا ہے اس سے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جب ہم بات کریں لوگوں کی رائے، نظر یہ آیا ہے کہ جو ایک بیانیہ ہے جس میں اب یہ بار بار بات کہی گئی ہے کہ ایک ان نیچرل ایوکشن ہوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، وہ شاید اس کی ریجیکشن آئی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر کارکردگی پہ بات کرتے، پرفارمنس پہ بات کرتے، یہ الیکشن آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ہوئے ہوتے تو اس کے ریزلٹ بالکل فرق ہوتے ہیں. تو یہ والا جو معاملہ ہے اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اگر ڈیموکریسی کو، ہم سب یہاں ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے والے ہیں، تو لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، ان کے دل کس کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، یہ فرمائیے. بڑا کروشل سوال بنتا ہے، بڑا کروشل مومنٹ پر، کہ اب سے یعنی آج صبح سے پہلے تک عمران خان براہ راست چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج تو وہ سارے الزامات، سارے دعوے، ساری جو فنگرز پوائنٹنگ تھی وہ غلط ثابت ہو گئے. اس کا ایک پہلو ضرور ہے. دیکھیں اسی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم نے شکایات سنی تھی پی ایم ایل این کی، وہ ایک دفعہ پی ڈی ایم دھرنا دینے جا رہی تھی. یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی الیکشن کمیشن تھا جس کی تاریخوں کے پل باندھے تھے خان صاحب نے. یہی الیکشن کمیشن ہے جس کے خلاف ابھی بھی ہمیں تمام باتیں سنی. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات میں ضرور کہوں گی، میں مونا کو سن رہی تھی پورے احترام کے ساتھ، کہ یقیناً یہ باتیں آئی ہیں جو کہ ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھی، کال بھی آئی، مگر بہت جگہ ڈسکرپنسیز کی شکایت آئی ہیں. ہم اس کو اوور رول نہیں کر سکتے، اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے ادھر رکیے گا آسما شیرازی صاحبہ. یہ رزلٹ تو آ جاتے ہیں جب کوئی الیکشن ہو، کسی طرح کا الیکشن ہو، رزلٹ کے بارے میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پری جج نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، ایسی توقعات نہیں تھی، اس طرح کا رزلٹ فورسی نہیں کیا جا رہا تھا. کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ نیک ٹو نیک کانٹیسٹ تھا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ووٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں نکل سکے. اب جیسے نظر آ رہا ہے جو تھوڑے بہت نکلے کم ٹرن آؤٹ کی وجہ سے، یعنی وہ ٹرن آؤٹ کم رہا تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹر نکلے. ان کو بھی زیادہ نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی پورے نہیں نکلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ نیک ٹو نیک ہوں گے بہت سارے. البتہ وہ جو 10 آزاد امیدوار تھے جن کی بار بار ہم بات بھی کرتے رہے ہیں کہ جی 10 کانسٹیٹوئنسیز تو ایسی تھیں جو کہ ہمیشہ سے انہی لوگوں کی رہیں، وہاں پہ پہلی بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سرپرائز ملا ہے اور ان کی کامیابی ہوئی ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے اس میں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو پاپولر بیانیہ سمجھا جانا چاہیے. اور اس میں ایک تو ظاہر ہے وہ غلامی آزادی سے نکال کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے. اس الیکشنز نے کم از کم، پہلے اگر پی ایم ایل این یہ کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، اس کو کامیابی ملی. اب عمران خان صاحب اسی طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کو کامیابی مل رہی ہے. تو میرے خیال یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچ رہے تھے. یہ ایک فیکٹر ہے. لیکن جو آپ نے 10 لوگوں کی بات کی، وہ 10 لوگ 2018 میں پی ٹی آئی کے بندوں کو بھی ہرایا، نون لیگ کو بھی ہرایا، یا کوئی اور پارٹی تھی، پیپلز پارٹی تھی، ان کو بھی ہرایا. 3.5 سال پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. پی ٹی آئی حکومت میں مزے کرتے رہے، فنڈز لیتے رہے، وہ بینڈ ویگن پہ موجود تھے.
اب اگر ان 10 لوگوں کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو نون لیگ والے تو خود ناراض ہوئے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑا فیکٹر رہا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بہت زیادہ ڈیوائیڈ رہی ہے. مثلا شیخوپورہ کی جو سیٹ ہے اس پہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ پوری طرح سے انہوں نے اس میں اپنا حصہ اس طرح سے نہیں ڈالا جس طرح سے ڈالنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ جس کو ووٹ ٹکٹ ملا اس پہ وہ خوش بھی نہیں تھے. اسی طرح بہت سارے حلقے لودھرا والے حلقے ہیں باقاعدہ پیر رفیع الدین صاحب کے بارے میں راجہ صاحب اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے نا کہ جب تک وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا, مشکل ٹائم تھا, وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ حکومت بدلی, ساتھ دیا, تو وہ انہوں نے ریپلیس کر دیا ان تمام لوگوں کو جن سے کہ ووٹر بھی ناراض تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے واپس وہ پی ایم ایل این کے اندر گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ فیکٹر تھا جس میں پی ایم ایل این اسی طرح ڈیوائیڈ ہوئی جس طرح سے پی ٹی آئی پچھلے الیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوتی رہی ہے, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور آپ نے دیکھا اس دفعہ پی ٹی آئی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی. جیسے وہ بائی الیکشن ہوئے پنجاب میں تو پی ٹی آئی کہتے تھے کہ مقابلہ ہمارے درمیان ہی تھا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کے درمیان تھا؟ بالکل, یہ میں یہ نہیں کہتی نون لیگ کے درمیان تھا, یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مقابلہ تھا. اور پی ٹی آئی نے بہت محنت کی ہے, پہلی بار اتنی محنت کی ہے. عمران خان صاحب نے ایک دن میں 2 جو ہے وہ جلسے کیے ہیں, خود گئے ہیں, مگر 2018 کے الیکشنز میں بھی وہ خود ہر کانسٹیٹوئنسی میں نہیں گئے تھے, مگر یہاں وہ گئے ہیں, اور پہلی بار وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے جسے کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ڈویژن تو نہیں تھی, آف کورس ڈویژن تھی. میں لیڈرشپ کی بات کر, دیکھیے میں لیڈرشپ کا تو نہیں کہہ سکتی, لیکن جب نیچے سے ہوا چلتی ہے یا نیچے سے پریشر پڑتا ہے تو اوپر بھی ڈویژن ایک آ جاتی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو کہ 4 سال جنہوں نے فوکس کیا کہ وہ اس کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑیں گے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, اور ان لوگوں کو ملا جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, اور ظاہر ہے ان کو ریوارڈ کیا گیا کہ آپ کو ہم دیں گے اور آپ کے پاس ایڈیشنل ووٹ آ جائے گا. ایک ان کا اپنا ووٹ ہے کیونکہ یہ سارے جو ہے وہ الیکٹیبلز ہیں, اور دوسرا ان کے ساتھ پی ایم ایل این کا ووٹ بھی شامل ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور ووٹر نے اسی چیز کو ریجیکٹ بھی کیا. بہت سارے لوگ گھر سے نہیں نکلے, جو پی ایم ایل این کے ووٹرز تھے وہ آج ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نہیں نکلے. یہی سب سے بڑی اس بات کی غمازی ہے کہ ایک وہ فیکٹر ہے, اور دوسرا مہنگائی کا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ایک نیریٹو بنایا ہے عمران خان صاحب نے کہ بس وہ ان کو تو آتے ہی انہوں نے مہنگائی کر دی, جبکہ 4 سال میں جو کچھ صورتحال تھی وہ سب کے سامنے تھی. لیکن یہ نئی گورنمنٹ اس نیریٹو کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے بتانے میں ناکام رہی ہے کہ یہ فیکٹر جو مہنگائی کا تھا یہ کیوں تھا اور یہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا. تو میرا خیال ہے وہ شاید اسی اس میں تھے کہ ہم جیت جائیں گے, اور چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن الیکشنز کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ پوری طرح بدل چکے ہیں, ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں الیکشن کے. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, پنجاب کے الیکشن ہوئے, پنجاب میں سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے کیا سیاسی بحران ختم ہو جائے گا پنجاب میں, یا پھر یہ بحران کسی شکل میں موجود رہے گا؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں الیکشن ہو گیا, پنجاب میں الیکشن ہوا, اس کی اکثریت پی ٹی آئی کو بظاہر ابھی تک تو یہی ٹرینڈ ہے اور یہی فائنل لگ رہا ہے. باقی تو ہم بھی تکلفن شاید کہہ رہے ہیں, غیر حتمی, غیر سرکاری نتائج مونا. کیا بحران ختم ہو جائے گا پنجاب میں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, عمران خان حکومت میں رہے لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کی سیٹ جیت گئے تھے, پھر سینٹ چیئرمین کے خلاف 65 کھڑے ہوئے تھے, 50 ووٹ پڑے تھے, لہذا پاکستان کی سیاست ایبسلیوٹلی انپریڈکٹیبل ہے. کیا یہ بحران ختم ہوگا؟ لگتا تو نہیں ہے. پراچا صاحب ابھی جیسے اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو obviously ہم ایک انیشل اسیسمنٹ کر رہے تھے. ایک اس میں ڈسیڈنٹس والا فیکٹر بھی ہے نا, جس کی آسما نے بھی بات کی ہے کہ جن کو لوٹے بھی کہا جاتا ہے سلینگ میں, یا ڈسیڈنٹس ہیں, ان کے خلاف بھی جو ایک بیانیہ بنایا تھا وہ بھی ایسا لگتا ہے اگر الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو جائے اور الیکٹیبلز جس بھی جماعت کے ساتھ جائیں, ان کو جو وہ جاتے ہی کسی بھی جماعت کے لیے اٹریکٹیو اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑتا ہے. جس مرضی جماعت میں ہوں وہ میٹر نہیں کرتا, وہ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہو جائیں تو جیت جاتے ہیں. الیکٹیبلز کی سیاست اصولی طور پر ساری جماعتیں ختم کرنا چاہتی ہیں, لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف ہیں, ہمیں فیور کریں گے, تو ہمیں نظر آتا ہے اس میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. 20 میں سے آج اگر 16-17 جو پی ٹی آئی والے جیت رہے ہیں یہ سارے انفلوئنشل ہیں. یہ کون سے نظریاتی کارکن ہیں؟ مثلا ادھر تھے, ادھر سے ٹکٹ نہیں ملی تو ادھر چلے گئے, پہلے ادھر تھے. اچھا, میں اسپیسیفک ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے ووٹ دیا تھا. میں جب
ڈسیڈنٹ کہہ رہی ہوں تو میرا یہ عرض ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو پارٹی بہت اکثر بدلتے ہیں ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی لوٹا، وہ ایک الگ بات ہوئی، لیکن الیکٹ ہو کر پھر دوسری جماعت کو ووٹ دینا یعنی کہ انحراف کرنا اپنی پارٹی پالیسی سے وائل بینگ الیکٹڈ آن another party's ٹکٹ، اس حساب سے میرا عرض ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی نے بیانیہ بنایا تھا، خان صاحب نے ان کے حوالے سے کافی سخت بیانات بھی دیے تھے، ہر حلقے میں گئے، ہاں ہر جگہ، بٹ آئی تھنک وہ بھی ان کے لیے کام کیا ہے. اور یہ سازش والا بھی جو بیانیہ ہے وہ ابھی جو اسٹیبلشمنٹ والی بات ہو رہی ہے وہ بھی اتنی پرٹیننٹ ہے، اور یہ وہ بھی ایک لمحہ فکری ہے اس پرٹیکولر کوارٹر کے لیے بھی کہ اگر ان کی اس طرح سے ریسیپشن اب نظر نہیں آتی ہے، دس از اے میٹر آف کنسرن، ہونا چاہیے. لیکن سازش والا بھی بیانیہ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کوئی اس کے آثار نہیں ملے، عوام میں ریسیو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہر جگہ عمران خان صاحب یہی بات کرتے ہیں، پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ ایگزیکیوٹ ہوئی، کس نے کی کس نے نہیں کی، اس میں یہ بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کا ایک الگ بیانیہ ہے، خان صاحب اب ذرا کھل کے کہنے لگے ہیں، کبھی وہ پھر اپنے الفاظ کو دبا لیتے ہیں ایکس وائی وغیرہ. بیانیہ جو ہے یہ بیانیہ چھا گیا. نون لیگ کی بات آپ کر رہی تھی، حکومت جو صوبے میں بھی مرکز میں بھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے نیریٹو ادھر سے سٹرونگ ہوا وہاں سے صرف مریم نواز شریف صاحبہ نکلی، جلسے کیے، باقی تو میں یہ تو نہیں کہوں گا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ انکنسرنڈ سے تھے. شاید وہ اس چیز کی اہمیت سے انکاری تھے، اتنا وہ سوچ نہیں رہے تھے، یا پھر ان کی طرف سے یہ پالیسی تھی کہ ہم ڈیفینسو رہیں، ہم ایک کارنر میں رہیں، سافٹ سے رہیں. یہ کتنا کنٹریبیوٹ کیا آج کے ریزلٹس میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک حقیقت سمجھنی پڑے گی کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اب آپ کا سوشل میڈیا کا الیکشن ہے، اور یہ جو ایک اس کی جو الیکشن کی ڈائنامکس ہیں وہ چینج کرنی پڑیں گی آپ کو، اور اس کا کریڈٹ آپ عمران خان صاحب کو دیں کہ انہوں نے اس کو غلط کیا صحیح کیا، مگر وہ ایک نئی جو ڈائنامکس ہے وہ لے کے آئے. اب آپ کو خالی حالانکہ دیکھیے 4 سال کی جو خان صاحب کی کارکردگی ہے وہ بالکل وہ اس کو وہ نہیں بیچ سکتے تھے، اس کو ان کو پتا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جب جائیں گے تو ان کو کیا بتائیں گے کہ مہنگائی ان کے دور میں ہوئی، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ کیا، اسٹیٹ بینک کو انہوں نے گروی رکھوایا، جو کچھ بھی تھا وہ اصل میں انہوں نے کیا. لیکن انہوں نے ایسا نیریٹو تخلیق کیا، وہ جھوٹا ہی صحیح لیکن وہ ایسا کیا کہ وہ بکا، اور وہ بیچنے پہ لوگ خریدنے پہ مجبور ہوئے. سامنے والے کیوں نہیں نیریٹو بنا سکے؟ میرا خیال ہے وہ روایتی سیاست سے ہٹ کے سیاست نہیں کرنا چاہتے. ان کا خیال ہے یعنی یہ جو جماعتیں ہیں پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی جوڑ توڑ کی سیاست کے ساتھ جو ہے وہ الیکشنز جیتتے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ اب ان کو ایک غیر روایتی سیاست کی طرف جو ہے وہ بڑھنا پڑے گا، ان کو یوتھ کو انوالو کرنا پڑے گا، ان کو ہوپ دینی پڑے گی. حالانکہ پچھلے 4 سال میں یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہوا ایز سچ جسے کہا جائے، بیچا ایون پی ٹی آئی بیچ سکے کہ ہم نے نوجوان پروگرام اچھا تھا، بالکل اچھا تھا، لیکن اس کو بھی وہ بھی اس کے ثمرات نہیں پہنچے لوگوں تک اس طرح سے یوتھ تک جیسے پہنچنے چاہیے تھے. بے روزگاری بھی پڑی، لیکن میں یہ 11-12 ضمنی انتخاب ہوئے سارے ہارے وہ. اور یہ لیکن دیکھیے انہوں نے جس طرح سے اپنا وہ اس کو ہٹا کے اس چیز کو پیچھے چھوڑ کے اپنا نیریٹو بنایا ہے اور جس طرح سے بیچا ہے وہ میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ بات درست ہے کہ جو چیزیں جس چیز کا کوئی قدم نہیں جماتی، جو چیزیں ہوا میں ہوتی ہیں وہ جلدی زائل بھی ہو جاتی ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنے منصوبوں کے ساتھ اپنی ترقی کے ساتھ اس کو بیچنے کا فن بھی آنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دکان بنائیں اس پہ بہت اچھی چیزیں سجائیں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ دکان ہے کدھر. تو میرا خیال ہے یہ جو سیاستدان ہیں ان کو روایت، اور یہ بات آپ ضرور تسلیم کریں پراچا صاحب کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ بات آپ اب اس دور میں آپ یہ نہیں پسند کرتا ووٹر آپ کا کہ آپ اس طرح کی جو پالیٹکس ہے وہ کریں. ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا جب نواز شریف صاحب تھے، ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وزیر اعلیٰ ہوں. اور ہم نے تو اس پہ لکھا بھی بولا بھی کہ یہ اس طرح سیاست کو آپ کس طرح سے آپ اپنے ووٹر کو بتائیں گے کہ آپ کی پوری پارٹی میں صرف یہی خاندان ہے
جن کے جو لوگ جو ہے وہ ان کو سیاست کرنی ہے، ان کو ہوپ دیں آپ اپنے ووٹر کو، اس کو دکھائیں کہ اسی پارٹی کے اندر آپ کا وے فارورڈ کیا ہے. کم از کم پی ٹی آئی کے اندر اور کچھ ہے یا نہیں ہے. یوتھ کے پاس ایک ہوپ ضرور موجود ہے کہ اس جماعت کے اندر ان کو آگے جا کے کہاں تک وہ ایکسیل کر سکتے ہیں. ان جماعتوں کے اندر جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا پھر؟ بحران ختم ہو جائے گا؟ مثلا 22 تو آ گیا، آج تو سیٹیں آ گئیں. میں جو ان سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹمارو میں بی اے ڈفرنٹ ٹمارو. تو یہ سموتھ جائے گا یا ابھی بھی آپ سے نہیں؟ ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی شاید استعفیٰ آپ دے دیں. اب کے بعد پتہ نہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ووٹر یا کانسٹیچوئنسی والا پولیٹیشین ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کی پلس کو ضرور دیکھتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. تو اب ہم سن رہے تھے کہ شاید کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ کرے. اب نہیں لگتا ہے کیونکہ رن آف الیکشن ہے نا. جی ہاں، سر 10 ایسا نہیں لگتا ہے. ایک سال رہ گیا الیکشن میں. راجہ صاحب ایک جملے کی اجازت، یہ بھی ایک گریپ وائن ہے کہ کے پی اور پنجاب کی شاید اسمبلیز اگر یہ لوگ ڈیزالو کر دیں، اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں وہاں پر اور چیف منسٹر اپنا انسٹال کر پاتے ہیں، تو پھر یہ الٹیمیٹلی پش کرنا چاہتے ہیں ارلی الیکشنز کے لیے. میں اس نقطے پہ آتا ہوں. فریہ ادریس صاحبہ، ابھی جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ٹرینڈز آنے کے بعد، انیشل ریزلٹس آنے کے بعد، اب تو خیر بہت سارے ریزلٹس آ گئے، اب تو ادر وائز ہے کہ تھوڑا رہ گیا جو چینج نہیں کر سکتا ریالٹی کو. تو اس میں تو پھر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جہاں جہاں گئے عوام بھی نکل آئی، ووٹ بھی پڑ گیا، سیٹیں بھی مل گئیں. تو یہ عمران خان کا پرسنالٹی کلٹ ہے، پارٹی کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو انفلوئنشل تھے اپنے حلقوں میں وہ بھی شاید اتنا کنٹریبیوٹ نہ کر سکے. عمران خان ابو دین اسٹیٹ بن گئے. پھر یہاں پہ 2-3 باتیں ابھی بڑی اہم ہوئی آپ کے پروگرام میں فراز صاحب. مثلا ابھی جو مونا نے خاص طور پہ ذکر کیا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے ووٹ کو استعمال کیا پارٹی پالیسی کے خلاف، جو کہ آئین کے بھی خلاف تھا، اس کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بنا یا ایک پرسپشن بنا، وہ میرا خیال سے ہم جب لارجر کانٹیکس میں دیکھیں گے پاکستان کی سیاست کو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی بات ہوئی ہے ہماری سیاست میں. دیکھیں آپ کسی بھی جماعت سے پوچھ لیں، پی ایم ایل این کے لوگوں سے آپ آف ریکارڈ بات کریں اور کوئی جماعت اٹھا لیں، خاص طور پہ وہ جماعتیں جو بڑے حد تک زیر اعتاب رہی ہیں، وہ ان کی جو اصل رائے ہے، جن کو ہم لوٹا کہہ رہے ہیں، اگرچہ لوٹا کو مائنڈ کرتے ہیں اکثر لوگ یہ لفظ، یا جو ڈیفر کر جاتے ہیں، نہیں مائنڈ کرنا چاہیے، یہ نیگیٹو ورڈ ہے، ڈیروگیٹری ورڈ ہے. جو مشکل وقت آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ آپ کو آگے نظر آتے ہیں. کسی جماعت میں یہ بات پسند نہیں کی جاتی، لیکن اس میں بھی مجبوریاں ہیں. ہم لیڈرز کو مسلسل کرٹیسائز تو کرتے ہیں، مگر پاکستان کی سیاست کی مجبوریاں ہیں جن کا ابھی آسما نے ذکر کیا. ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلے بڑا سخت ورڈ ہے، ہم یہ نہیں استعمال کرتے، مگر ہم ایک نظر مجھے یہ آیا ہے، یہ میری رائے ہے کہ عوام نے ان نیچرل ہیپننگ کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے پی ایم ایل این توڑنے کی کوشش کی تو ویسے نہیں ہو سکا، یا اور کوئی اسکرپٹ لکھا تو وہ ویسے نہیں ہو سکا. آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے بڑی زبردست بات کی، یہ نہیں ہو سکا. مثلا ضیاء الحق کے جتنے قریبی منسٹر تھے وہ سارے 85 کے الیکشن میں ہار گئے تھے. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جتنے لوگ تھے کاف لیگ والے 2008 کے الیکشن میں ہار گئے تھے. لوگ اب فیصلہ نہیں کر رہے، لوگ پہلے فیصلہ کرتے رہے ہیں، قبول نہیں کیا جاتا تھا. اب میں سمجھوں کہ آج سے لوگوں کا فیصلہ قبول کرنے کی روایات پڑ گئیں. دیکھیں ہم نے اگر آگے لے کے جانا ہے جمہوریت کو، ہمیں یہ کچھ معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. ڈائناسٹک پالیٹکس پہ بحث کرنی پڑے گی. آپ کو جو اپنی طاقت ہے لوکل باڈیز تک ٹرانسفر کرنے کی، اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی. آپ کو پارٹی لیڈرشپ کی اندر جو ایک آمرانہ صلاحیتیں ہیں یا ان کی پاورز ہیں، اس کے اوپر بحث کرنا پڑے گی. یہ تمام باتیں ہوں گی تو ہم جمہوریت کو آگے لے کے جا سکیں گے. جو انٹرفیرنس ہے، جو مداخلت ہے، چاہے اندرونی ہے یا بیرونی ہے، اس پہ بات کرنی پڑے گی. ایک اور بات بتاؤں، بالکل ٹھیک ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بالکل ٹھیک ہے آج کی دنیا بدل گئی ہے، لیکن ایک اور چیز بھی تبدیل ہو گئی ہے. اب ہو یہ گیا ہے کہ لوگوں نے سوال اوپنلی کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے ایسی جگہوں سے جن کو آپ باادب قبول کر لیتے تمام باتیں، آپ نے ادھر سے سوال کرنا شروع کر دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بات پوچھنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ ہوا کیسے تھا. ہم جتنا مرضی اس کے اوپر سٹیمپس لگائیں، جتنا مرضی ہم اس کو کارپیٹ کے اندر کر دیں،
لیکن وہ سوالات وہاں پر موجود ہیں اور جب تک جواب نہیں ملیں گے تو لوگوں کے پاس طاقت اچھا مجھے بریک بھی لینا ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سپریم کورٹ کا تو فیصلہ ہے کہ 22 کو رن آف الیکشن ہوگا، کیا پی ٹی آئی ذہن بدل سکتی ہے، پرویز الہی کی جگہ کسی اور کو فیلڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں کل میٹنگ ہے ان کی اور میرا خیال سے وہاں پر یہ ضرور اس بات پہ بحث ہوگی، یا کافی جگہوں پہ میں نے یہ سوال سنا ہے، کچھ لوگ تو پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے ادر وائز چیف منسٹر. یہاں پہ مختلف آپشنز ہیں. ایک آپشن اور ہے جو کہ پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا تھا خان صاحب کو، اب یہ کل ڈسکس ہوگی یقیناً، لیکن ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ تو کل ہی پتہ چلے گا. لیکن ان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ فوکس کریں وفاق میں الیکشن کے لیے، جبکہ اور جب تک پنجاب حکومت بھی رکھیں کے پی حکومت بھی رکھیں. تو یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں بہت سارے سوالات وفاق کے حوالے سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، پریشر مزید بڑھایا جائے گا. نہیں وفاق کے حوالے سے شروع نہیں ہو جائیں گے. میرا اگلا سیگمنٹ ہے ہی آج کے الیکشن کے وفاق پر کیا اثرات ہوں گے. میں بریک لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مسئلہ صرف پنجاب کی گورنمنٹ کو رکھنے نہ رکھنے، چینج کرنے، وہاں عدم اعتماد کرنے یا نمبر پورے کرنے کا نہیں ہے. اصل تو اسلام آباد کی جنگ ہے، اسلام آباد سے شروع ہوئی تھی تو پنجاب میں گئی تھی. ہم وفاق پر آج کے اثرات پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد میں. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو گئے، پی ٹی آئی کو واضح اکثریت مل گئی. اب تو ifs اینڈ بٹس کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ادھر ووٹ آئے گا یا وہ ووٹ ادھر جائے گا تو پھر کچھ ہوگا. اب تو بالکل کلیئر ہے. لیکن پاکستان کی سیاست کا کچھ علم نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا. صرف جنگ لاہور کی نہیں تھی، جنگ پنجاب کے اندر کی نہیں، اصل لڑائی تو اسلام آباد میں شروع ہوئی اور پنجاب میں گئی، اب واپس آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے پراچا صاحب. ابھی جو کے پی اور پنجاب کی ابھی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھی کہ پی ٹی آئی تو بھرپور کوشش کریں گے پش کرنے کی کہ جی ارلی الیکشنز جو اکتوبر نومبر والا، اور نومبر بھی آپ کو پتا ہے پھر جٹری ہو گیا اگر اس طرح کی بات ہے. لیکن نندر لیس آئی ایم ایف کی ڈیل بھی لاک ہو چکی ہے، وہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر تھا. فیٹف والا بھی معاملہ تقریباً وہ بھی کلیئر ہو چکا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو مسائل حل ہو چکے. تو اب ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہی بات ابھی اپیرنٹلی لگتی ہے کہ اگر ہم اس سے ایک دوسرے زاویے سے بات کریں. لیکن دیکھیں ایک انفارچونیٹ بات ہے پراچا صاحب وچ وی آل مسٹ ایکنالج کہ کسی بھی سویلین پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا ان کے مزید پریڈیسیسرز. یوسف رضا گیلانی صاحب لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر بن گئے لیکن ٹینیور کمپلیٹ 5 سال کوئی بہت زیادہ ٹینیور نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹینیور ہوتا ہے، تو کسی سویلین نے نہیں پورا کیا. یہ ایک انفارچونیٹ ایک عجیب سی بات ہے. شجاعت حسین نے 3 مہینے گزارے اور ہاں وہ آپ سب سے محدود لے لیں، اور سب نے اپنے اپنے ریکارڈز قائم کیے لیکن یہ ریکارڈ کوئی قائم نہیں کر پایا. تو ظاہر ہے پنجاب کا معاملہ سینٹر کے لیے بہت ڈیسائسو ہے، اور سینٹر میں حکومت چلے اس سے بہتر بھی یہی ہے کہ اگر پنجاب میں حکومت ہو اسی صورت میں. ایک اور اس کو کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ اگر اب مارچ کرتے ہیں خان صاحب، پہلے ان کو پنجاب سے ریزسٹنس تھی، سندھ سے بھی تھی، ظاہر ہے سندھ سے تو خیر کہاں کس نے آنا تھا اسلام آباد، لیکن پرائمری جو ریزسٹنس تھی وہ پنجاب سے تھی. اب اگر پنجاب میں وہ ہوں، کے پی میں بھی وہ ہوں، محدود ہو کے اسلام آباد، یہاں پر پولیس یا ان کو جو بھی ان کے لیے رکاوٹیں ہوں وہ اتنی زیادہ ان کے لیے میٹر نہیں کریں گی. تو ایک تو ان کے لیے یہ والی راہ بھی کھل جائے گی. اب یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ اثر رکھتی ہیں سینٹر پہ، اور اسی وجہ سے یہ بائی الیکشنز عام نہیں تھے. سینٹر افیکٹ ہوگا. فریا ادریس صاحبہ، آج الیکشن ہوا، الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی. اس سے پہلے عمران خان نے جتنے نعرے لگائے، اسٹیبلشمنٹ نے آج الیکشن ریگ کیے یا مسٹر ایکس وائی آج اثر انداز ہوئے؟ عمران خان کو کچھ تو کہنا پڑے گا اس حوالے سے کہ جو کچھ وہ کہتے رہے ان پریکٹس تو آج نہیں ہوا وہ سب کچھ. بالکل کہنا پڑے گا، اس کے اوپر آئی ایم شیور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سیاسی بیان ہی ہوگا کہ کوشش پوری کی گئی ہے، مگر کیونکہ عوام کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. اپولوجائز کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک، کیا کس نے آن پرنسپل ریزائن کیا، یہ تو پھر ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن یقیناً اس کے اوپر ایک بیان آنا ضروری ہے. خاص طور پہ دیکھیں اب ہم جو بھی بات کریں جس طرح بھی جائیں، اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جنرل الیکشن قریب آ گئے ہیں بہت زیادہ، اور جنرل الیکشن کس الیکشن کمیشن کے ساتھ ہونے ہیں. آپ
کیا خان صاحب یہ بات کہہ سکیں گے کہ ان کو اس الیکشن کمیشن کے ساتھ جنرل الیکشن نہیں چاہیے؟ وہ نہیں کہہ سکیں گے. تو بہت سارے معاملات ہیں یہاں پر جو کہ ہمیں واضح طور پہ نظر آئیں گے. لیکن آپ نے خود کہا تھا کہ ہم وفاق کی طرف دیکھیں گے. دیکھیں وفاق کی اندر اب شہباز شریف صاحب کی کیا پوزیشن رہ جائے گی جب پنجاب میں حکومت نہیں ہوگی. بیسکلی 18th امینڈمنٹ کے بعد تو ویسے ہی پرائم منسٹر کی طاقت جو ہے وہ بہت کم ہے اور پنجاب کے چیف منسٹر کی شاید زیادہ طاقت ہو پرائم منسٹر سے. تو کیا وہ ایک اسلام آباد کے میئر کے طور پر اتنی پاور کے ساتھ حکومت آگے کرنا چاہیں گے؟ اور جتنا وقت گزرے گا پنجاب میں اگر اب خان صاحب کی حکومت ہوگی, KPK میں ان کی حکومت ہے, اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت اوپر ہے, تو کیا چاہیں گی تمام جماعتیں کہ مزید اب اس حکومت کو چلائیں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جو یقیناً وہ بھی سوچ رہے ہوں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اب بہت زیادہ ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی. مگر مجھے ابھی لگتا ہے کہ جنرل الیکشن جلدی ہوں گے. یہ بات تو 25 مارچ والے دن جب صبح بات چیت ہوتی رہی یہاں پر بیٹھ کر, ہیلی کاپٹر سے لوگ ادھر لائے گئے تھے KP سے, تو آلموسٹ یہ ڈیسائیڈ تو ہو گیا تھا نا کہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی ارلی الیکشن کے حوالے سے. ہاؤ پاسبل اٹ از کہ نومبر اکتوبر میں پھر الیکشن ہو ہی جائیں؟ دیکھیے میرے خیال ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں تو نہیں کرے گی یہ کوalition گورنمنٹ. اب اوکھلی میں سر دے دی ہے تو موسلوں سے کیا ڈرنا, وہ والی جو اگزامپل ہے. لیکن یہ بات کہ معافی خان صاحب کو نہیں مانگنی چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں اور بے تحاشا لگائے ہیں. وہ ادارے ہیں, وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کی اہلیہ کے اوپر ذاتی نوعیت کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں. ہائیلی وہ ریپیوٹیبل دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ سرکاری افسر رہے ہیں اور دونوں کے اوپر انہوں نے بڑے غلط الزامات لگائے. اور ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ہی صرف جمہوریت کا نام ہے, عمران خان صاحب ہی صرف سویلین بالادستی کا نام ہے, عمران خان صاحب ہی جو ہے وہ آئین کی سربلندی کا نام ہے. مجھے بات مکمل کرنے, مجھے آپ کا پروگرام ختم ہو گیا, مجھے صرف 2 جملے کہنے دیجیے. 10 اپریل کی رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ پاکستان کے عوام کو نہ بھولنا چاہیے نہ بھولنے دینا چاہیے. عمران خان صاحب نے اسی آئین کو جو ہے اس کی خلاف ورزی کی تھی. انہوں نے یہ بات تو سپریم کورٹ کیا پوری دنیا جانتی ہے کس طرح سے آرٹیکل 5 کو استعمال کیا, غداری کا فتویٰ کیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے غداروں کے کلب میں آ گئے, وہ غداروں کے کلب میں نہیں آئے. وہ آج بھی غداری کے فتوے بانٹ رہے ہیں عمران خان صاحب بیٹھ کے. وہ آج بھی جو ان کی پالیٹکس سے ان کی اس کے اوپر کارکردگی پر سوال اٹھاتا ہے اس کو آج بھی وہ لفافہ جرنلسٹ کہتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا بیانیہ لوگوں کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. وہ عوامی لیڈر ہیں, وہ آج بھی عوام کی سیاست کرے اور عوام ان کو پسند کرتی ہے, تو کسی کو کیا ویسے آج ایک عجیب سی میں نے بات سنی. اسد عمر صاحب آپ سے تھوڑی دیر پہلے تقریر کر رہے تھے یہ عوام ہی کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی میں نے ہمیشہ عمران خان کو کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بند ہو جاتے ہیں, آپ عوام کے لوگ ہیں. جب عمران خان باہر نکلے ہیں عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہی رہیں حکومت اگلے الیکشن تک. نہیں حکومت نہ ظاہر ہے پنجاب میں اگر وہ حکومت بناتے ہیں ابھی تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو کچھ پنجاب کے ساتھ اور پاکستان یعنی جو ان کی پالیسیز رہی ہیں وہ کہاں پہ دیکھیے نا. آپ سرپلس آپ بمپر کراپس کی بات کرتے رہے لیکن گندم آپ کو باہر سے منگوانی پڑی ہے پچھلے 2 سالوں میں. تو یہ تو اس طرح نے, اور کسان کو جا کے آپ پوچھیں پنجاب میں کہ اس کا کیا ریفلیکشن ہے. دیکھیے آج کا 5 حلقے تھے, 4 لاہور کے تھے, ملتان کا چلے ایک اربن کہہ لیں, باقی تو سارے رورل تھے, کسانوں والے حلقے تھے. راجہ صاحب مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. اور ہوپس یہ تھی کہ عمران خان صاحب ہٹتے ہی جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ مہنگائی کو ختم کر دے گی. یہ ناکام رہے ہیں عوام کو بتانے میں کہ مہنگائی کیوں ہے اور ہم اس کو کتنی جلدی جو ہے وہ ختم کر سکیں گے. جبکہ دوسری طرف جو بیانیہ تھا وہ ایک سازشی ڈرامہ یا بیانیہ جو تھا اس نے نیریٹو کو کھا لیا, ہر طرح کے نیریٹو کو. یہ مانے آپ کے ان کو وہ نیریٹو انہوں نے وہ بیچا جس کے پاؤں نہیں تھے, اس کو بھی انہوں نے بیچا ہے اور وہ بکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب گاؤں میں بیٹھا ہوا آدمی بھی کہتے ہیں ریجیم چینج. یہ کریڈٹ تو عمران خان کو دے نا کہ انہوں نے ریجیم چینج کا نام جو ہے وہ دیہاتی جس کو پتا بھی نہیں ہے ریجیم چینج کیا ہوتی ہے اس کو دے دیا. حالانکہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جو آئینی طور پر نکالے گئے ہیں, جن کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے نکالا ہے, جن کے پاس ان کی اسمبلی کا ووٹ نہیں. لاسٹ منٹ ہے مونا عالم, یہ بتائیے کہ
آج تو کم از کم ساری سیاسی جماعتوں کو یہ سبق تو لینا چاہیے کہ لانگ مارچ کرنے، تشدد کرنے یہ راستہ نہیں ہے. جمہوریت میں آپ عوام تک پہنچیں، جمہوری رویہ رکھیں، جمہوری سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، الٹیمیٹلی کامیابی مل جائے گی. بہت سارے اسباق لینے چاہیے. ایک تو یہ کہ کولیشن کا اچھا ایٹیٹیوڈ ہے، انہوں نے نہ صرف تسلیم کی ہے جو اب ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کے علاوہ تو آپشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک پازیٹیولی انٹروسپیکشن کی بات کی ہے. یہ کم لوگ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خامیاں بھی دیکھیں، اور جب انٹروسپیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت طویل لسٹ ہے انٹروسپیکشن کے حوالے سے. کوئی چارٹر کریں، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو نکالا تو انہوں نے ہی میثاق جمہوریت میں یہ طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کی حکومت کو ٹاپل نہیں کریں گے، اعلی کار نہیں بنیں گے. پی ٹی آئی بینگ این ایکسٹریملی میجر پارٹی ساری قومی ایک ہماری سیاست میں، کیا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا عمران خان صاحب کو بھی ایک اپنی ریجڈیٹی چھوڑ کر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، دوسروں سے بات کرنے کی، تمام پارٹیز کو ایک پیج پر لانے کی، کچھ تو ان میں پھر موریلٹی ہوگی اور کچھ ایسے پرنسپل ہو سکتا ہے آج کے بعد خان صاحب کو بھی انٹروسپیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو فیشزم انہوں نے کیا ہے پچھلے 4 سال میں اس کو ان کو ریویو کرنا. بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ، مونا عالم صاحبہ، فریہ ادریس صاحبہ. بہت ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.